अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीजों और अपनी खेती और चौपाए की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपनी खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत 136 में किया है। وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ
اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10-12 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ اسی کو بحیرہ کہتے ہیں اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 مرتبہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی تھی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ بال کاٹے جاتے، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس طرح تذکرہ کیا ہے، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى۔ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت 18 میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے، کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔
कुरैश की एक बिदत ये थी कि वो कहते थे, हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और न किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मुसावी हैं। इसीलिए ये लोग अपना नाम हुम्स यानी बहादुर रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान में ये लोग अराफात नहीं जाते थे और न वहां से इफाजा करते थे, बल्कि मुजदलिफा ही में ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदत की इस्लाह करते हुए सूरह बकरा की आयत 199 में फरमाया, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، यानी तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो जहां से सारे लोग इफाजा करते हैं। उनकी एक बिदत ये भी थी कि उन्होंने बैरूने हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ हुम्स से हासिल किए हुए कपड़ों ही में करें। चुनाचे उनका कपड़ा अगर दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला कुर्ता पहन लेती और इसी में तवाफ करती और दौरान तवाफ ये शेर पढ़ती, اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله، आज कुछ या सारी शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए मैं उसे देखना हलाल करार नहीं देगी। अल्लाह ताला ने इन खुराफात के खात्मे के लिए सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، यानी ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार करो। यही दीन यानी शिर्क व बुत परस्ती और तवहुमात व खुराफात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में यहूदियत, मसीहियत, मजूसियत और साबीयत ने भी कदम जमा लिए थे। जजीरतुल अरब में यहूद का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फिलिस्तीन में बाबिल और आशूर की हुकूमत की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगिरी और बुख्त नसर के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनकी अक्सरियत की मुल्क बाबिल से जलावतनी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फिलिस्तीन छोड़कर हिजाज के शिमाली अतराफ में आ बसी और यसरिब, खैबर और तैमा में आबाद होकर यहाँ अपनी बाकायदा बस्तियां बसा ली, कले तामीर कर लिए और गढ़ियां बना ली। वतन छोड़कर आने वाले इन यहूद के जरिए अरब बाशिंदों में किसी कदर यहूदी मजहब का भी रवाज हुआ और इस्लाम के ज़ुहूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम के ज़ुहूर के वक्त मशहूर यहूदी कबाइल ये थे: खैबर, नजीर, मुस्तलिक, कुरैजा और कैनुका। जहां तक ईसाई मजहब का ताल्लुक है, बिलाद अरब में इसकी आमद हबशी और रूमी कब्जागिरों और फातिहीन के जरिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्जा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन काम करता रहा। करीबन उसी जमाने में एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स फीमियून नजरान पहुंचा और वहां के बाशिंदों में ईसाई मजहब की तबलीग की। नजरान के लोगों को उसके दीन में कुछ ऐसी सच्ची अलामात नजर आईं कि वो ईसाई हो गए। जहां तक मजूसी मजहब का ताल्लुक है तो उसे ज्यादातर अहले फारिस के हमसाया अरबों में फरोग हासिल हुआ। मसलन इराक, अरब, बहरैन, हिज्र और खलीज अरबी के साहिली इलाके। इनके अलावा यमन पर फारसी कब्जे के दौरान में वहां भी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की। बाकी रहा सादी मजहब, तो इराक के आसार कदीमा की खुदाई के दौरान जो कदबात बरामद हुए उनसे पता चलता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलदानी कौम का मजहब था।
دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونت لی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا، تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا، تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی۔ جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئیں حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرض تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی، صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ لگتے تھے۔
जहां तक सनतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की दबागत वगैरह की शक्ल में जो चंद सनतें पाई भी जाती थीं, वो ज्यादातर यमन, हीरा और शाम से मिले हुए इलाकों में थी। अलबत्ता अंदरूने अरब गलाबानी और खेती बाड़ी का किसी कदर रवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मता हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। गुर्बत आम थी, लोग जरूरी लिबास तक से महरूम थे। ये बात तो मशहूर है कि अहले जाहिलियत में कमीनी और रजील आदात पाई जाती थी। अक्ल के खिलाफ बातों की भरमार थी, ताहम उनमें कुछ पसंदीदा अखलाक भी थे। इन अखलाक को देखकर इंसान दंग रह जाता था। नंबर 1, करम और सखावत। ये अहले जाहिलियत की खूबी थी, जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे, और इस पर फख्र करने का आलम यह था कि अरब के आधे अशार इसी की नजर हो जाते थे। इस वस्फ की बुनियाद पर कोई अपनी तारीफ करता था तो कोई दूसरों की। हालत ये थी कि सख्त सर्दी और भूख की हालत में भी कोई मेहमान आ जाता और मेजबान के पास अपनी सवारी वाली ऊंटनी के सिवा कुछ न होता, और कुनबे की जरूरत पूरी करने का जरिया भी सिर्फ वही सवारी होती तो अपने मेहमान के लिए ज़बह कर देता। ये उनके करम ही का नतीजा था कि बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते थे, और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेजी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फख्र करते थे। वो जुआ खेलते थे। उनका ख्याल था ये भी सखावत की एक राह है, क्योंकि उन्हें जो नफा हासिल होता या नफा हासिल करने वालों के हिस्से से जो कुछ जायद बच रहता उसको वो मिस्कीनों को दे देते थे। इसीलिए कुरान पाक ने शराब और जुए के नफे का सिरे से इनकार नहीं किया, बल्कि सूरह बकरा की आयत 219 में फरमाया, वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा, यानी उन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है। नंबर 2, ईफाए अहद, यानी वादे का पूरा करना। दौरे जाहिलियत के अखलाके फाजिला में से है। अहद को उनके नजदीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो हर हाल में चिमटे रहते थे, और इस रास्ते में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हेज समझते थे। नंबर 3, खुददारी और इज्जत नफ्स। इस पर कायम रहना और जुल्म जबर बर्दाश्त न करना भी जाहिलियत के मारूफ अखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि उनकी शुजाअत और गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो फौरन भड़क उठते थे और छोटी से छोटी तौहीन आमेज बात पर तलवार और नेजा उठा लेते थे, और निहायत खूनरेज जंग छिड़ जाती और उन्हें इस राह में अपनी जान की कतन परवाह न रहती थी। नंबर 4, अज़ाइम की तकमील। आले जाहिलियत में एक खास बात यह भी थी कि जब वो किसी काम को फख्र और नाज का जरिया समझकर अंजाम देने पर तुल जाते तो फिर कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। वो अपनी जान पर खेलकर उस काम को अंजाम दे डालते थे। नंबर 5, हिल्म, बुर्दबारी और संजीदगी। ये खूबी भी उनके नजदीक काबिले तारीफ थी, लेकिन चूंकि उनमें शुजाअत हद से बढ़कर थी, हर वक्त जंगो जदल पर आमादा रहते थे, इसलिए ये आदत बहुत कम पाई जाती थी। नंबर 6, बदवी सादगी, यानी रहन सहन की उलझनों और दाव पेच से नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये था कि उनमें सच्चाई और अमानत पाई जाती थी। धोखादही, बदअहदी से दूर थे और नफरत करते थे। हम समझते हैं कि जजीरतुल अरब को सारी दुनिया से जो जुग्राफियाई निस्बत हासिल थी, इसके अलावा यही वो कीमती अखलाक थे जिनकी वजह से अहले अरब को बनी नौ इंसान की क़यादत और रिसालत आमा का बोझ उठाने के लिए मुंतखब किया गया था। क्योंकि ये अखलाक अगरचे बाज औकात शर और फसाद का सबब बन जाते थे और उनकी वजह से अलमनाक हादिसात भी पेश आ जाते थे, लेकिन अपनी नौइयत के बड़े कीमती अखलाक थे। ये थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी मुआशरे के लिए निहायत मुफीद बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। गालिबन उनके अखलाक में भी ईफाए आहद के बाद इज्जत नफ्स और अज़्म की पुख्तगी सबसे ज्यादा कीमती और नफा बख्श जौहर था,
کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، پیر کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پیر کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلیب اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسے۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا۔
اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی، کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔